حسینہ واجد صاحبہ بچ گئیں اور پھر انڈیا میں انہوں نے اسائلم لے لیا اور پھر یہ بعد میں ہندوستان 80s میں آئیں، 81 میں تقریباً آئیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہیں، پھر 86 میں یہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں، اور اس وقت تک یہ ہمبل تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں جو پولیٹیکل ریفارمز رک جاتی ہیں، الیکشنز نہیں ہوتے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہاں بہت ساری چیزیں پنپ نہیں پاتی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ میں اکنامک ریوائول کروں گی، اور وہ کرنا بھی سٹارٹ بھی ہو گئی. تو اس اکنامک ریوائول میں بنگلہ دیش نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا. بٹ اس وقت تک اس معاشرے میں شیخ صاحب کی جو ایک زہریلا بیج بویا ہوا تھا، وہ معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. اس بات کو میں نے اسٹڈی کیا یا میری ڈسکشن ہوئی 2019 میں جب میں ملیشیا تھا اور میں وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو وہاں 4 بنگلہ دیشی جو ڈھاکہ یونیورسٹی سے تھے اتفاق سے، اور مجھے کوئی ڈھاکہ یونیورسٹی کی ہسٹری پتا تھا. جب تعارف ہوا تو میں ان سے ہیلو ہائی نہیں کرتا تھا. ان میں سے ایک خاتون تھی اور 3 اس میں نوجوان پروفیسر تھے. تو ایک دن بریک میں پانی پی رہا تھا تو خاتون میرے پاس آئی، مجھے سلام کیا، السلام علیکم بھائی. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہا ہم سلام کرتے ہیں بھائی، آپ جواب نہیں دیتے. تو میں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ بنگالی پیپل ڈڈ ناٹ لائک دا پاکستانی پیپل، سو دیٹ، تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، دیر آر 2 اسکول آف تھاٹ. ایک ہے حسینہ واجد اسکول آف تھاٹ، دے آر دا پرو انڈینس، دے آر ویری نیئر ٹو ہندو اینڈ دے ہیٹ اسلامسٹ اینڈ دے ہیٹ پاکستانی. دیز آر دا 4 فیکٹرز. ادر از ضیاء الرحمان گروپ، دے آر دا پرو پاکستانی، دے آر پرو اسلامی، اور وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اور اتفاق سے ہم وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور یو آر لائک مائی ایلڈر بردر، اور وہ آج بھی میرے ساتھ ایڈ ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں. تو میری پھر تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، پھر میری یہ ڈسکشن ہوئی، تو پھر یہ بہت ساری باتیں انہوں نے مجھے اسٹریم لائن کی کہ یہ 2 گروپ ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 24-25 سال ان کا اقتدار رہا ہے. تو ایک دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد درمیان میں خالدہ ضیاء صاحبہ بنی، پھر یہ دوبارہ اقتدار میں آئی. دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا، انہوں نے قانون پاس کیا جو ابھی پاکستان میں آج پیکا شیکا ہے نا، اس وقت ڈیجیٹل لا انہوں نے پاس کر دیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے گا یا اس کو پارٹی کو کرٹیسائز کرے گا، چلو جی اندر. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کو پل بنانے کا، اور اس میں انہوں نے کو پیسے بنائے، پھر دوسرا بنایا، پیسے بنائے. اس وقت ڈاکٹر یونس صاحب ورلڈ بینک کے ساتھ وابستہ تھے، اور آپ کو پتا ان کو نوبل پرائز مل چکا تھا، اور وہ بڑے پاپولر آدمی تھے. تو شیخ حسینہ واجد نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ بندہ 2 نمبر یہاں غدار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو ایگریمنٹ تھے ورلڈ بینک نے ہم سے واپس لیے، ہم سے پیسے واپس لیے، جس کی امریکہ نے وضاحت کی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، آپ نے اس میں سے پیسے بنائے ہیں، اس لیے آپ کے وہ پیسے واپس لیے گئے ہیں. شی ہیٹ ڈاکٹر یونس، اور ڈاکٹر یونس فرانس چلے گئے، اور وہ پروفیسر بھی تھے. وہ وہاں آپ کو پتا بہت بڑے آدمی تھے، وہ پھر جیل میں چلے گئے، ان پہ الزامات لگے، ان کو پکڑا گیا. انہوں نے پہلے بینک کی وہ جو مائکرو فائنانس بینک کی بنیاد رکھی ہے، پھر ان کو وہ باہر چلے گئے. اب پھر اگلا انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو شیخ مجیب نے سوچا تھا نا سنگل پارٹی رولر، انہوں نے بھی سوچا سنگل پارٹی رولر ہونے چاہیے. دیکھیں تاریخ کس طرح اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. نمبر 1 کرٹیسائز نہیں ہو سکتا، نمبر 2 سنگل پارٹی رولنگ ہوگی، نمبر 3 سنگل پارٹی رولنگ کیسے ہوگی. انہوں نے کہا وہی لوگ جنہوں نے شیخ صاحب کی مدد کی تھی، ان کے بچے اور ان کے بچے ان کے بچے، ان کو اوپر لانا ہے، اور جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا یا پاکستان کے حامی ہیں ان کو ہم ان کا ٹرائل ہوگا. تو ان کو 25 سال کی امیونٹی ملی ہوئی تھی، تو وہ 86 میں ان کی امیونٹی ختم ہو گئی. جیسی 86 میں امیونٹی ختم ہوگی، انہوں نے قانون پاس کیا کہ یہ ان کو نہ صرف پکڑا جائے گا تو ان کو پھانسیاں بھی دی جائے گی. پھر ان کا ٹرائل ہوا، 60 70 75 سال کے بابوں کو انہوں نے تذلیل کی، ان کو پھانسیاں دی. تو یہ چیزیں بنگالی عوام نے اس کو ہضم نہیں کیا. خاص طور پر ایک بزرگ آدمی ہے، اسے اگر ہو گیا گناہ، اس کو آپ نے جیل میں بند کر لیا، اس کو سزائیں دے دی ہیں، اب آپ اس کو بڑھاپے میں لا کے سب کے سامنے مثال عبرت بنا رہے ہو، اور سیریز 1 2 3 4 5 جب یہ ساری اسیسینیشن ہوئی، جیلوں میں بند ہوا، تو وہ لاوا مزید پکنا شروع ہو گیا. 3rd انہوں نے یہ کیا کہ انڈیا کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس طرح ہمارا اکنامک کوریڈور ہے انڈیا، اس کا جو ہم کرتار سنگھ، وہاں انہوں نے ایک ٹرین کا ٹریٹی کیا.
اب بنگالیوں کے ذہن میں آیا کہ ہمارا جو مال یہاں سے بنتا ہے سستا انڈیا لے کے جا رہا ہے اور انڈیا ہماری اکانومی کو سک کر رہا ہے، تو اب وہ پرو انڈین کا لیبل بھی ان پہ لگ گیا، اگینسٹ اسلام کا لیبل بھی ان پہ لگ گیا، اور پھر فیورٹزم کا لیبل لگ گیا، اور پھر آخر میں انہوں نے قانون پاس کر دیا پچھلے دنوں میں کہ جو بھی جاب سرکاری نکلے گی اس میں 60% ان لوگوں کا کوٹا ہوگا جو عوامی لیگ مکتی بہانیوں کا کوٹا ہوگا۔ اب جب اس پوائنٹ پہ پہنچے نا تو وہاں سے پھر تحریک سٹارٹ ہوئی کہ یہ کوٹا سسٹم نہیں چلے گا۔ اچھا، جب یہ کوٹا سسٹم نہیں چلے گا، تحریک سٹارٹ ہوئی تو شیخ صاحب، وہ جو شیخ حسینہ واجد تھی، وہ بجائے اس کو کوئی اچھے طریقے سے دیکھتی تو وہ بڑی فرونیت سے بولی کہ یہ وہ رضاکار ہی لگتے ہیں، وہ جو ہیٹ، اب انہوں نے ہیٹ کا لفظ یوز کیا کہ یہ وہی رضاکار ہیں جو پاکستان کی مدد کرنا شروع کرتے تھے، تو ان کا مقبول نعرہ بن گیا ہم کون تم کون، رضاکار رضاکار، حالانکہ اس میں سارے جماعت اسلامی نہیں تھے لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے۔ تو ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے والے وہ لوگ تھے جو اسلام کو پسند کرتے تھے، جو اکنامک ریفارم چاہتے تھے، جو نئی نسل تھی، جو ٹرانسپیرنسی چاہتے تھے، جو آٹوکریٹک گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا عثمانی صاحب، ہم کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اس انقلاب کے اب تو وہاں پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی ہے۔ اچھا وہ میں بات آپ کی، اچھا اب وہ جن چیزوں سے انہوں نے نفرت کی تھی، ڈاکٹر یونس سے نفرت کی تھی، وہ گورنمنٹ میں آ گئے، وہ رضاکاروں سے نفرت کی تھی، دو گورنمنٹ میں آ گئے۔ اب جن آرمی والوں پہ وہ رلائے کر رہی تھیں، ان آرمی والوں نے پہلے انہوں نے ایئر ڈیفنس والا دکھایا، اس میں شیخ مجیب کی تصویر اتاری گئی، پھر بری فوج کا اس کا دکھایا گیا، اس میں اتاری گئی، پھر انہوں نے نیوی کا دکھایا، اس میں اتاری گئی، یہ ساری تصویریں، اور پھر عوام کے جذبات ٹھنڈے ہوئے، اور پھر اس کے مجسمے۔ اچھا پھر ایک اور چیز کی گئی، اس کے اتنے مجسمے ہونے چاہیے کہ یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز تھے، لیکن وہ تاریخ نے رپیٹ کیا کہ وہ بندہ جو اندرا گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، تو آج دو قومی نظریہ پھر زندہ ہو گیا۔